السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت ابواب الرحمہ، رواہ البخاری ومسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ ہم اسی عنوان سے، یعنی استقبال رمضان کے عنوان سے کچھ تربیتی گفتگو کر رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اور رمضان میں کیا کرنا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ آپ شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کرتے ہیں، اور پچھلے دروس میں ایک خطبہ مبارک آپ کا ہم نے وہاں سنا، جس میں تیاری کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے بڑی اہم باتیں۔ مختصر یہ ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی اس کو پورا کرنے میں گزارتے ہیں، لیکن آپ بھی رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کرتے ہیں، خصوصی تیاری، جیسے خصوصی ٹاسک یا خصوصی کو ہدف ہو، خصوصی کو ہم نے سفر کرنا ہو، ہم اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں، ذہنی تیاری، ذہن کو تیار کرتے ہیں، اپنے دل کو اس کے لیے پختہ کرتے ہیں، وسائل اکٹھے کرتے ہیں، مشکلات راہ پر توجہ رکھتے ہیں، منزل حاصل کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تیاری شعبان میں ہی میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اصل میں ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہم نے بھی شروع کرنی ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم نے کیا تیاری کرنی ہے؟ سب سے پہلے اپنے ذہن کو یہ تیار کیجئے کہ روزہ فرض ہے، رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، نہیں چھوڑنا۔ پھر قیام اللیل کرنا ہے، راتوں کو عبادت کرنی ہے، اور اس کا طریقہ کار تراویح ہے۔ تراویح میں مکمل قرآن پاک سننا ہے اور توجہ سے سننا ہے۔
پھر ایسی محافل اور مجالس جس میں قرآن فہمی کی بات ہوتی ہے، یہ جیسے ہمارے دروس چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہماری خانقاہیں ہیں، بزرگ ہیں، وہ قرآن پر بات کرتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے۔ پھر قرآن پاک کی تفسیر آج کے دور میں اس کی کیا ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہو رہی ہے۔ آج کے مسائل کو سامنے رکھ کر، آج کے حالات کو، جو حالات حاضرہ ہیں اس کو سامنے رکھ کر، جو سسٹم ہمارے اوپر قائم ہے اس کو سامنے رکھ کر، جو ہمارے بزرگ دروس دے رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں، ہمیں ہماری تربیت کر رہے ہیں، ان محافل میں جانا، بیٹھنا، وقت دینا۔ پھر تلاوت قرآن پاک ذکر اللہ میں سب سے بڑا ذکر، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اذکار جتنے بھی ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا جائزہ لینا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں ایک چیک لسٹ پیش کریں گے جو رمضان کے آغاز میں ہم نے سمجھنی ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اور پھر جب رمضان مکمل ہوگا تو پھر اپنا جائزہ لینا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے، پہلے ایک درس میں عرض کیا تھا، اللہ رب العزت نے انسان میں دو چیزیں رکھی ہیں، دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک حیوانیت، بہیمیت، اور دوسرا ملکیت، روحانیت۔ اللہ رب العزت ان دونوں کو اپنے اپنے دائروں میں رکھنے کے لیے ہماری تربیت کرتے ہیں۔ نہ تو بہیمیت ختم ہو سکتی ہے، نہ ہی ملکیت ختم ہو سکتی ہے، ایک تو بیلنس رکھنا ہے، ایک بات۔ دوسرا، ہم نے ملکیت کو اپنی بہیمیت پر غالب رکھنا ہے۔ بہیمیت کے حوالے سے جو انفرادی تقاضے ہیں، حیوانی تقاضے ہیں، ان کو دبا کے رکھنا ہے، مغلوب رکھنا ہے، اور ملکیت کو غالب کرنا ہے۔ یہ ملکیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنی قلبی اور دماغی صلاحیتیں ہم نے اللہ سے جوڑنی ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر اللہ کا وہ نور آئے گا، ہمارے قلوب کے اندر اللہ کی پہچان پیدا ہوگی۔ تو سوسائٹی کے اندر جو ہم زندگی بسر کرنے کے لیے جن حیوانی تقاضوں کی ضرورت ہے، ہم اس طرح رکھیں گے جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی عطا فرمائی۔ یہ ہے ملکیت کا غلبہ۔ اس کو بے لگام انداز میں نہیں کریں گے، اپنے نفس کے پیچھے چل کے، شیطان کے پیچھے چل کے، شیطانی جماعتوں کے پیچھے چل کے ہم ان چیزوں کو غالب کر کے انسانی سوسائٹی میں ظلم نہیں کریں گے، درندہ صفت نہیں بنیں گے، حیوانی صفت نہیں بنیں گے، بلکہ ملکی اوصاف ہمارے اندر آئیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ تربیت اور اس کا آغاز ہم نے ابھی کر لیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سوسائٹی میں بہترین انسان، بہترین مسلمان اور بہترین مسلمان جماعت کا ممبر ثابت کرنا ہے۔ ہم رکن ہیں ایک سوسائٹی کے جس میں انسان بستے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہماری کوئی ذمہ داریاں ہیں، یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور اشرف المخلوقات کا مطلب یہی ہے کہ ہم ملکی اوصاف اپنے اندر پیدا کر کے تمام مخلوقات کی خیر خواہی کریں، ہم قائد اور لیڈر بن جائیں۔ اور لیڈر کون ہوتا ہے؟ قائد کون ہوتا ہے؟
جو انسانوں کے مسائل سمجھ کر ان کے مسائل حل کرے، جو قربانی کا جذبہ رکھتا ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کر سکتا ہو۔ میرے عزیزو، یہ جذبہ ہم نے پیدا کرنا ہے رمضان المبارک سے پہلے۔ اسی کو ہم نے تقویٰ کے انداز میں عرض کیا تھا۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، خدا شناسی، انسان دوستی۔ وہ اللہ کی ڈیمانڈ کو سمجھ جائے، ایک انسان اللہ کی رضا کو سمجھ جائے اور اللہ کی بالادستی کے لیے تیار ہو جائے، فکر اور فلسفے میں اور پھر عمل میں۔ میرے عزیزو، جب ہم اس نیت، ارادے، جذبے، شوق اور ذوق سے رمضان المبارک کا استقبال کریں گے، پھر آپ دیکھیں گے رمضان کا ہر لمحہ، ہر مرحلہ جو آئے گا ہم اس میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ ہم جائزہ لیں گے، اپنا احتساب کریں گے، اور اپنا احتساب کر کے ہم کنٹرول کر کے اپنی خواہشات کو، حیوانی نفسانی جذبات کو اور ملکی اوصاف کو غالب جب کریں گے تو یہ ہے انسانی سوسائٹی کا ماڈل۔ یہ وہ سوسائٹی بنے گی جو ماڈل انسانی سوسائٹی ہوگی، جیسے صحابہ کرام کی ہے، اولیاء اللہ کی ہے۔ میرے عزیزو، آج کے درس کا جو عنوان تھا وہ یہی تھا کہ رمضان کے استقبال کی تیاری کر لیجیے۔ اپنی سوچ، اپنا ذہن، اپنا دماغ، اپنا قلب، اپنی تمام تر صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں ہم تیاری کر لیں اس کے لیے کہ ہم نے رمضان المبارک کا درست استقبال کرنا ہے۔ روزے رکھنے ہیں، قیام اللیل کرنا ہے، عبادات کرنی ہے اور قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اللہ کی رہنمائی کو سمجھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنا ہے۔ آپ نے یہ جو پیغام دیا قرآن پاک کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، آپ اسوہ حسن ہیں، ہم نے وہ سمجھنا ہے۔ میرے عزیزو، انشاءاللہ العزیز اسی چیز کو ہم ایک چیک لسٹ میں عرض کریں گے، اور پھر چیک لسٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کہ اللہ رب العزت جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بھی ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہم تیار ہو جائیں کہ یہ وہ مبارک اور معزز مہینہ آ رہا ہے جو تربیت کا مہینہ ہے۔ ہم نے یہاں تربیت حاصل کر کے آگے نکلنا ہے، اپنی زندگی میں ترقیات حاصل کرنی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری سوسائٹی بھی ترقی حاصل کرے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔